ایک بات ہے کہ ایک شاہی دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کو جمع کیا ہوا تھا، لیکن بادشاہ کے پاس جتنے بھی وزیر تھے وہ سب بے وقوف تھے۔ ان میں سے ایک بھی عقل مند اور ہوشیار نہیں تھا۔ بادشاہ کو ایسے وزیر کی ضرورت تھی جو بہت چالاک اور عقل مند ہو۔ بادشاہ سلامت ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اتنے میں دربار میں 2 بندے آ گئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے سامنے ایک مسئلہ لائے ہیں۔ اس شخص نے میرا کپاس کا کھیت جلایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جلایا۔ دوسرے نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے اس کا کھیت نہیں جلایا، بلکہ اس نے خود میرا کھیت جلایا ہے اور الزام مجھ پر لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں خاموش بیٹھ جاؤ اور وزیروں تم اس کا فیصلہ کرو۔ بادشاہ سلامت، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے تمام وزیروں سے کہا، اگر تم لوگ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ نکل جاؤ میرے دربار سے، یہ فیصلہ تو بچے بھی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا اور تمام وزیروں کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر بادشاہ اپنے کمرے میں آیا۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت اور بہت عقل مند ملکہ تھی۔ اکثر وہ ایسے مشکل فیصلے خود کرتی تھی۔ جب اس نے بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ بہت غمگین ہے تو اس نے پوچھا، اے بادشاہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ملکہ، بادشاہت سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، زندگی میں بہت ٹینشن ہے۔ میں نے اپنے تمام وزیروں کو دربار سے نکال دیا ہے کیونکہ مجھے ایسا وزیر چاہیے جو فیصلے کر سکے، چالاک ہو اور ہوشیار ہو۔ اے شہزادے، تم پریشان مت ہو، میرے پاس اس کا حل ہے۔ تم ایسا کرو کہ شام کے بڑے بڑے مرغے منگواؤ اور شاہی دربار میں اعلان کرواؤ کہ جو بھی ان مرغوں کی ریس دوڑ کروائے گا اور جو جیت جائے گا میں اسے وزیر بناؤں گا۔ تم دیکھنا، اس طریقے سے تمہیں حقیقی طور پر ایک ہوشیار وزیر مل جائے گا۔ اے ملکہ، تم نے کیا کمال کی بات کی ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک ہوشیار وزیر تلاش کروں گا۔ ملکہ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ پھر بادشاہ سلامت دربار میں آئے، حکم دیا اور کہا، اے میرے سپاہیوں، جاؤ اور پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دو کہ بادشاہ نے ایک ایسا مقابلہ رکھا ہے کہ جو بھی یہ مقابلہ جیتے گا بادشاہ اسے وزارت دے گا، اور یہ مقابلہ شام کے بڑے بڑے مرغوں کا ہوگا۔ تم سب جاؤ اور پورے گاؤں کو باخبر کر دو۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ بادشاہ نے مرغوں کا مقابلہ رکھا ہے اور جو بھی یہ مقابلہ جیتے گا اسے وزارت ملے گی۔ بادشاہ نے شام کے لیے بڑے بڑے مرغے منگوائے۔ شام کو بہت سے بڑے مرغے موجود تھے جنہیں بادشاہ اپنے مقابلے کے لیے لایا تھا۔ جب یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تو اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو بہت ہوشیار اور چالاک تھا، لیکن بہت غریب تھا اور ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ مٹھو کے گھر میں اس کی بیوی تھی جو خود بھی بہت عقل مند تھی۔ مٹھو کی بیوی نے اس سے کہا، ارے مٹھو، تمہیں کچھ خبر ہے کہ بادشاہ نے مرغوں کا مقابلہ رکھا ہے؟ بس تم اس مقابلے میں حصہ لو، کیا پتا اگر ہم جیت جائیں۔ ہاں، میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس میں حصہ لوں۔ کیا پتا ہماری قسمت بدل جائے اور میں بادشاہ کا وزیر بن جاؤں۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی گاؤں میں ایک اور بہت ہوشیار، شیطان اور چالاک انسان بھی رہتا تھا جس کا نام سلطان تھا۔ سلطان ہمیشہ ایسی جگہوں پر اپنا دماغ استعمال کرتا تھا جہاں کسی کا خیال بھی نہ جائے پیچھا کرنے کا۔ جب اسے بھی یہ خبر ملی تو اس نے اپنے دل میں کہا، ارے بادشاہ نے مقابلہ رکھا ہے اور مرغوں کا شوق تو مجھے پہلے سے ہی ہے۔ ٹھہر جاؤ، میں بھی اس مقابلے میں حصہ لیتا ہوں اور اگر یہ مقابلہ جیت گیا تو بادشاہ کے ساتھ وزیر بن جاؤں گا۔ اس نے یہ سوچا۔ پھر اگلے دن اس مقابلے میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا۔ تمام لوگوں کو ایک ایک مرغا دیا گیا اور ان پر ایک ایک سوار بٹھایا گیا۔ اس مقابلے میں میٹھو اور سلطان بھی موجود تھے۔ بادشاہ کا نوکر پھر اعلان کیا اور کہا، اے لوگو، تم سب سنو، جیسے ہی میں 1 2 3 ختم کروں اور گولے چلاؤں تو تم سب روانہ ہو جاؤ گے، اور جو بھی سب سے پہلے لکیر تک پہنچے گا وہی اس مقابلے کا فاتح ہوگا۔ 1 2 3 گو۔ پھر وہاں سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ تمام مرغے آگے بڑھ رہے تھے اور سب مرغے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ مٹھو اور سلطان سوچنے لگے کہ اب ہم اپنے مرغے کو کیسے تیز کریں اور یہ مقابلہ جیتیں۔ مٹھو نے اپنے مرغے سے کہا،
اے مرغے دیکھو دوسرے مرغے تم سے تیز جا رہے ہیں. اگر تم نے یہ مقابلہ جتوایا اور میں وزیر بن گیا تو میں تمہیں بہت سا گندم دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا اپنی وزارت میں. میٹو نے یہ کہا. میٹو کا مرغا بھاگنے لگا اور تیز روانہ ہو گیا. جب سلطان نے یہ دیکھا تو سلطان نے اپنے مرغے کو دبوچنا زبردستی کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے مرغے کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ مرغا بہت تیز بھاگنے لگا. سلطان اور میٹو کے درمیان تیز مقابلہ شروع ہوا. باقی سب پیچھے رہ گئے. جب وہ لکیر کے پاس پہنچے تو دونوں ایک ساتھ پہنچے. اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں کو دربار میں بلایا. بادشاہ کنفیوز تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ ہوشیار کون سا ہے. ہاں اب تم خود ہی بتاؤ کہ تم دونوں میں سے زیادہ ہوشیار کون ہے. سلطان نے کہا. بادشاہ سلامت میں بہت ہوشیار ہوں. بادشاہ سلامت میں اس سے زیادہ ہوشیار ہوں. سلطان نے کہا. دیکھتے ہیں تم کیسے مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو. بس میرے 3 سوالوں کے جواب دو. اگر تم نے سچی جواب دیے تو پتہ چل جائے گا کہ تم ہوشیار ہو اور وزارت کے قابل ہو. آپ 3 سوال پوچھیں میں ابھی ان کے جواب دوں گا. بتائیے. تو سنو میرا پہلا سوال بالکل آسان ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین کی چوڑائی کتنی ہے. اور سب سے آسان سوال یہ ہے کہ اس دنیا سے باہر کیا ہے. بس مجھے ان 3 سوالوں کے جواب ابھی دے دو. میٹھو نے سوچا. یہ تو بہت چالاک ہے. یہ ایسے سوال ہیں جن کا کوئی جواب ہی نہیں. لیکن میٹو نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ سلامت یہ سوالات بہت مشکل ہیں. مجھے 3 دن کا وقت دیں. نہیں میں 3 دن کا وقت نہیں دے سکتا. میں تمہیں صرف 1 دن کا وقت دیتا ہوں. اگر تم نے 1 دن میں ان سوالوں کے جواب لا دیے تو بس وزارت تمہیں مل جائے گی. چنانچہ میٹو کو 1 دن کا وقت مل گیا اور یہ 3 مشکل سوالات ملے. میٹو پھر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا. اس کی بیوی نے کہا. ارے میاں بس پریشان مت ہو. ہم اس امتحان سے بھی پاس ہو جائیں گے. مجھے تم پر یقین ہے. مجھے تو خود ان سوالات پر اپنا دماغ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ سلطان بہت چالاک. شاید میری قسمت میں وزارت نہ ہو. چلو میں دریا کی طرف چلتا ہوں جہاں خاموشی ہو. پھر میٹو دریا کی طرف آتا ہے اور سوچنے بیٹھ گیا. میٹو کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں تھے اور وہ بس سوچ رہا تھا. دوسری طرف سلطان بہت خوش تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان سوالوں کے کوئی جواب ہی نہیں ہے. کوئی لا ہی نہیں سکتا. اسی لیے وہ بہت خوش تھا. جب اگلی صبح ہوئی تو شاہی دربار لگا ہوا تھا. بادشاہ نے میٹو سے کہا. ہاں میٹو تم ان سوالوں کے جواب لائے ہو یا نہیں؟ جی بادشاہ سلامت میں ان سوالوں کے جواب لے آیا ہوں. آپ کا پہلا سوال تھا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں. تو سنیں تمہارے سر پر جتنے بال ہیں اتنے ہی آسمان میں ستارے ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو یہ بال گن لیں. سلطان نے سوچا. ارے اگر میں کہوں کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ پھر یہ کہیں گے کہ بال گن لے اور ان بالوں کو گننے میں 400-500 سال لگیں گے. ہاں سلطان میٹو نے جو جواب دیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ بالکل بادشاہ سلامت اس کا جواب بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت آپ کا دوسرا سوال تھا کہ زمین کی چوڑائی کتنی ہے. تو اس زمین کی چوڑائی 2 ملین کلومیٹر ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس زمین کو ناپ لیں. سلطان نے سوچا. ارے یہ تو میرے ساتھ گیم کھیل رہا ہے. اگر میں بادشاہ کو کہوں گا کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ مجھے پھیتا دیں گے اور اس میں چوڑائی معلوم کرنے میں 20 سے 30 سال لگیں گے. میٹو نے جو جواب دیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ بالکل بادشاہ سلامت اس کا جواب بالکل ٹھیک ہے. ہاں بادشاہ سلامت آپ کا تیسرا سوال تھا کہ اس زمین سے باہر کیا. تو اس زمین سے باہر کچھ بھی نہیں. اگر میرا جواب غلط ہے تو اس سے باہر جائیں اور ہمیں دکھائیں کہ باہر کیا ہے. سلطان نے سوچا. ارے میں تو بادشاہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جواب غلط ہے کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ باہر کیا ہے. میٹو نے جو جواب دیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ارے بادشاہ سلامت میں ہوشیار تو ہوں لیکن چالاک نہیں ہوں. میٹو ہوشیاری کے ساتھ ساتھ چالاک بھی ہے. بس یہی اس وزارت کے قابل ہے. یہ ایسے سوالات تھے جنہیں ہر کوئی حل نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے حل کر دیے. چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور میٹو کو وزارت دے دی. بادشاہ سلامت بھی بہت خوش ہوئے اور اس طرح بادشاہ کو ایک ہوشیار وزیر بھی مل گیا. تو پیارے دوستو یہ کہانی صرف یہیں تک تھی. اگر آپ کو کہانی کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. بس دوستو اللہ حافظ.